اس لیے کہ قبلے کا احترام ضروری ہے نا. آپ نے فرمایا حیّن و میتن، اپنی زندگی میں بھی قبلے کا احترام کرنا اور اپنی موت کے بعد بھی اس کا خیال رکھنا. مطلب یہ ہے کہ میت کو قبلے کی طرف لٹایا جائے. کبھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، کبھی میت کو لٹا کر سیدھا اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، سمجھے؟ یہ اس کا حق ضائع کرنا ہے. کہ قبروں کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک آدمی ٹیک لگا کے قبر سے بیٹھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دے، قبر والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے میت کو جو تم ٹیک لگائے بیٹھے. میت کو ہمیشہ دائیں کروٹ پہ لٹانا چاہیے، دایاں ہاتھ اس کا نیچے آ جائے اور یہ پہلو میں بائیں ہاتھ اس کا اوپر آ جائے. جس طرح آدمی سوتے ہوئے لیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تو ایسے تھے کہ دایاں ہاتھ نیچے آ جاتا تھا اور بایاں ہاتھ اوپر کی طرف چلا جاتا تھا، دل اوپر کی طرف اور دل کے بالمقابل بستر پہ. لیٹتے بھی اسی طرح تھے. اور اسی کو فرمایا ہے کہ میت کو جب رکھا جائے، اب میت کے ساتھ 2-3 مسئلے اس وقت پیش آتے ہیں. ایک تو اگر اس کو لٹایا جائے تو اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس سے فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی پشت پہ پیچھے ڈلے رکھ دیے جائیں مٹی کے، تاکہ پیچھے کی دیوار اور اس کی پشت کے درمیان مٹی کے ڈلے آ جائیں، سنبھال لیے گی. اور دوسری یہ کہ اس کا دائیں ہاتھ نیچے آ جائے گا بالکل، تو اس کے دائیں ہاتھ کو نکال کے باہر کر دیا جائے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ سیدھا لٹا کے اور منہ قبلے کی طرف کر دیں. اس لیے کہ پچھلے 200 سال سے کوئی تعلیم تھوڑا ہی حاصل کی. قوموں کی تربیت ہوتی ہے تعلیم اور پھر اس کے بعد تربیت سے. علم سکھاتا ہے کہ کیا چیز ہے اور حکمت سکھاتی ہے کہ اس چیز کو استعمال کب کرنا ہے.